صفحہ نمبر 226 سورہ الرعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ، کیوں نہ نازل کی گئی اس پر، آیۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، انما انت منذر، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے رہنما ہوتا ہے، ہدایت کرنے والا، رستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ وہ آپ ان کی بات سے تعجب کرتے ہیں، حالانکہ بڑی تعجب والی بات تو ان کی ہے جو سب کچھ مان کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کیسے، دوبارہ مرے ہوئے بندے کو اللہ عذاب کیسے دے گا، دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ تو یہ بات ان کی زیادہ عجیب ہے، جو کہتے ہیں اللہ نے از سر نو بنایا، نئے سرے سے، جب تھا ہی نہیں، عدم سے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا، تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ بنی ہوئی کو اللہ دوبارہ نہ بنائے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر وہ آپ سے بجائے اس کے کہ وہ حق کی طلب رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ عذاب ہی آ جائے، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب آ جائے۔ اور حالانکہ اس عذاب کی پہلے کئی مثالیں گزر چکی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں مغفرت کرنے والے ہیں وہاں پر عذاب بھی بڑا سخت دیتے ہیں۔ تو اب ان کے ایک مطالبے کا ذکر کیا کہ اتنی علامتیں دیکھنے کے باوجود، اتنے واضح دلائل اپنے سامنے پانے کے باوجود، کافروں کا ایک شیوہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ان کے پاس وجہ جواز نہیں رہتی، نہ کوئی دلیل رہتی ہے، نہ کوئی، بس ایک ہی بات رہتی ہے ان کے پاس کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے تھے۔ تو جب آپ ان کے اوپر یہ کتاب پڑھتے ہیں، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ پہلے کے کفار بھی ایسا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی مشرکین ایسا کرتے تھے، حالانکہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے، بڑی بڑی علامات دیکھ چکے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے، اللہ نے، ایک تو اللہ کی طرف سے دلائل ہوتے ہیں جو اللہ نازل فرماتے ہیں، وہ بھی نشانی ہے، ایک ہے جو تکوینی دلائل ہوتے ہیں، آفاقی دلائل بھی بہت زیادہ ہیں جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ معجزہ دیتے ہیں نبیوں کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہاتھ کا معجزہ دیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسی پھینکی، اس کو بہت بڑا اژدہا بنایا، معجزہ دیا، دکھایا ان کو، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس طرح صالح علیہ السلام کی اٹھنی، اسی طریقے سے دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے معجزات، اسی طرح ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، کئی معجزات جنہیں وہ دیکھ چکے، اور آپ بذات خود معجزہ ہیں۔ آپ کا چہرہ پر انوار ایسا ہے کہ جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا تو آپ کو دیکھا، صرف چہرہ دیکھ کے ہی کہہ دیا لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچے پیغمبر ہے۔ اور پھر قرآن جو ہے، ایک تو اس کے اندر نشانی ہے، اللہ کی معرفت ہے، توحید ہے، دلائل ہے بہت بڑے جس سے لوگ عاجز اور بے بس ہے۔ دوسرا یہ بذات خود ایک ایسا معجزہ ہے کہ آپ اسے تکوینی معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو فصحاء بلغاء کہنے والے، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے شاعر، ادیب، خطیب، اس جیسی ایک آیت بنانے سے بھی قاصر، جو لغت میں اپنا لوہا منواتے ہیں، ادب کے اندر اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتے، اہل لغت اس جیسی ایک آیت بنانے سے بھی قاصر۔ اللہ نے کتنی بار چیلنج دیا، فاتو بصورت من مثلہ، یہ جیسی صورت ہی لے آؤ، تو نہیں لا سکے۔ تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی علامت تھی، اور پھر اس کے اندر جو مضامین ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے دلائل اور حقائق رکھے ہیں، وہ بذات خود ایک بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔
لیکن اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں نشانی کیوں نہیں آئی؟ کوئی کرشمہ آ جائے ہمارے سامنے اور وہ چاہتے کیا ہے کیسا ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے سامنے آیا، ہم خود اللہ کو دیکھیں۔ کبھی کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے پہاڑ پہ آسمان پہ چڑھ جائیں، پھر کہتے ہیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ۔ آپ اگر ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ خود ہمارے اوپر کتاب آ جائے اور ہم اس کو خود پڑھیں۔ کبھی کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے، کبھی کہتے ہیں آپ کا سونے کا گھر کیوں نہیں، کبھی کیا عجیب عجیب ان کے مطالبے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں، حالانکہ بہت بڑی بڑی نشانی ہے، قرآن مجید بتاتے خود نشانی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کوئی بڑی نشانی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما انت منذر، آپ تو بس ڈرانے والے، آپ ان کو ڈرائیں۔ یہاں کافروں کو آپ، ویسے آپ مبشر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، منذر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، لیکن آپ کی بشارت کس کے کام آتی ہے؟ جو اس کو قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے تو آپ بشیر ہیں۔ لیکن جس نے بالکل ماننا ہی نہیں، آپ کی بشارتوں کے اوپر کان دھرتا ہی نہیں، جنت کی بشارتیں، اور اسلام قبول نہیں کرتا، اس کے لیے تو آپ منذر ہی ہیں، صرف آپ ڈرا رہے ہیں اس کو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے خوف سے۔ لیکن فرمایا انما انت منذر، آپ کا کام کرشمے دکھانا نہیں کہ آپ یہ جو کچھ بھی کہہ دیں ویسا ہی ہوتا رہے، جو مانتے جائیں ویسا ہوتا رہے۔ انما انت منذر، آپ ڈرانے والے، آپ ان کو ڈرا دیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے رہنما ہوتا ہے، تو آپ ان کے رہنما ہیں، آپ ان کی رہنمائی کریں، سیدھا رستہ دکھاتے جائیں۔ اب جو چلتا ہے اس کا انجام جنت ہوگا، اور جو نہیں چلتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ کی پکڑ کے اندر آ جائے گا۔ بعض ایک روایت ہے جو کہ سنداً صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بعض لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جو خلیفہ تو آپ ہیں لیکن خلافت بلا فصل، اس سے کشید کرتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح آتی ہے کہ انما انت منذر، یہ والی جو آیت ہے انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں منذر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہادی سے مراد جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ یہاں پر یہ دونوں کون ہیں؟ اللہ فرما رہے انما انت منذر، آپ منذر ہیں اور ہر قوم کا ایک رہنما ہے، تو آپ رہنما بھی ہیں، آپ ہادی بھی ہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے رستے کی طرف۔ تو اللہ کے رسول یہاں پر خلافت بلا فصل ثابت نہیں، تو یہ بات ہی ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جو روایت اس بارے میں اس آیت کے ضمن میں پیش کی جاتی ہے وہ انتہائی کمزور ہے سند کے اعتبار سے، تو اس سے کوئی ایسا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو بہرحال فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے رہنما ہوتا ہے، آپ ڈرانے والے، یعنی آپ کا کام ہے ان کی رہنمائی کرنا، ان کو سیدھے رستے کے اوپر چلا دینا اور ان کو ڈرا دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔